بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک بھیڑیا جو انسان کی طرح باتیں کرتا ہے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک جانور انسان کی طرح باتیں کرے، لیکن تاریخ کے اندر، احادیث کے اندر ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہ بھیڑیا نے انسان کی طرح باتیں کی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات ہے۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا ابو سلمہ۔ کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ابھی تک ہوئے۔ یہ ان کا کام یہ تھا کہ ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، یہ صبح بھیڑ بکریوں کو لے کے جاتے جنگل کے اندر، وہاں سے کوئی پتے وغیرہ ان کو کھلاتے، شام کو واپس آ جاتے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بھیڑیا آیا اور ابو سلمہ کی چھوٹی بکری پکڑی اور لے کے جو ہے بھاگ گیا۔ ابو سلمہ کیونکہ جوان تھے، طاقت تھی، ڈنڈا ایک لیا اور بھیڑیے کے پیچھے بھاگے۔ بھیڑیے سے کرتے کراتے بکری اپنی چھین لی۔ بھیڑیا جا کے سامنے بیٹھ گیا، دور کہیں جا کے بیٹھ گیا اور ابو سلمہ کی جانب دیکھ رہا ہے۔ ابو سلمہ بھی اب اس بھیڑیے کی جانب جو ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ بھیڑیا کہتا ہے ابو سلمہ اچھی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے رزق دیا اور تو نے وہ رزق جو ہے مجھ سے چھین لیا، بہت بری بات ہے۔ ابو سلمہ حیران ہو گئے، یار یہ جانور انسان کی طرح باتیں کیسے کر رہا ہے میرے ساتھ؟ وہ بھیڑیا کہتا ہے ابو سلمہ حیرانی کس بات کے اوپر ہو رہی ہے؟ حیرانی تجھے اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جانور انسان کی طرح باتیں کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر مدینے میں آئے ہوئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، مسلمان ہی نہیں ہوا۔ یہ زیادہ حیرانی والی بات ہے۔ جا کے کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، جب تک تو نہیں آتا تیری بھیڑ بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابو سلمہ جاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس۔ معجزہ کیونکہ دیکھ لیا تھا کہ جانور نے خود تصدیق کی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جا کے کلمہ پڑھ لے، جا کے اسلام قبول کر لیا۔ اور اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے ایک جانور نے جو ہے بات کی ہے، میں جنگل میں تھا، سارا واقعہ جو ہے وہ بتایا کہ اس طرح سے بھیڑیا جو ہے وہ کیسے بولا ہے، حالانکہ جانور انسان کی طرح باتیں نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سلمہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک جانور انسان کی طرح باتیں نہیں کر لیں گے۔ قیامت کے نزدیک جانور انسان کی طرح باتیں کریں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے کو خاموش کروایا ہوا تھا، وہ انسان کی طرح باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے اور اس نے انسان کی طرح باتیں کی ہیں اور میری تصدیق کی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو یہ ایک معجزہ ہے اور آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے ابو سلمہ کے بھیڑیے کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جا کے ایک بکری جو ہے نا اس بھیڑیے کو کھلا دینا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو اسلام کی دولت جو ہے وہ ملی ہے، آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابو سلمہ جاتے ہیں، بکری جا کے بھیڑیے کو جو ہے ویسے ہی دے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک جانور کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا۔ اس واقعے سے، اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک جانور انسان کی طرح بولیں گے۔ اور جانور نے کیا کیا ہے؟ بھیڑیے نے کیا کیا؟ بھیڑیے نے تصدیق کی ہے کہ یار اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں، اور اس ابو سلمہ نے، یہودی نے ابھی تک تابع داری نہیں کی۔ جانور کو فکر لگ گئی ہے کہ یہودی نے تابع داری نہیں کی، کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ہم انسان ہو کے ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں کیا کہا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہمیں فکر کسی بات کی بھی نہیں ہے۔ ایک جانور کو فکر لگی ہے کہ تابع داری کرنی چاہیے تھی، اور جانور جو بھیڑ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، ان کو کھاتا ہے، ان کا محافظ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بھیڑیے نے کیا کہا تھا؟ بھیڑیے نے کہا ابو سلمہ تو جا، جب تک تو نہیں آتا تیرے آنے تک بھیڑ بکریوں کی حفاظت میں کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو بھیڑ بکریوں کا جو دشمن ہوتا ہے وہ محافظ بن گیا، کس کے لیے؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول کی تابع داری بھیڑیے نے کی ہے، جانور نے کی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تابع داری کریں اپنے رسول کی، ان کی احادیث کے اوپر ہم عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نبی علیہ السلام کے تمام احکامات کو مانیں، ان کو سیکھیں، ان کے اوپر صحیح معنی کے اندر ہم عمل بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔